ناظرین کرام، مسیح خداوند کے پاک بزرگ اور قدوس نام میں آج پھر نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے، اور خداوند کریم کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس لائق ٹھہرا کہ اس خوشخبری کا، اس کلام کا، اس انجیل کا گواہ ٹھہروں۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور آج بھی یہی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور میرا ایمان ہے کہ جیسے ماضی رفتہ میں خداوند نے مجھے اور آپ کو بہت برکت دی اور ہم سے بات کی ہے، ویسے ہی وہ آج بھی مجھ سے اور آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جب کبھی کوئی بات کرتا ہے نا، تو اس وقت ہم کان لگا کر سنتے ہیں۔ آج ایک اور نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو ہمارے ایک غیر مسیحی بھائی نے پوچھا ہے، اور جیسے میں پہلے کے کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، سوال تو کسی ایک شخص کا ہوتا ہے، لیکن جب جواب دیا جاتا ہے، نامعلوم کتنے لوگوں کے ذہنوں میں ایسے سوالات ہوتے ہوئے ہوں گے جن کے ذہن کلیئر ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر تثلیث شروع سے تھی تو پھر یہودی لوگ تثلیث پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ سوال پھر دوہرا دیتا ہوں، جو کسی غیر مسیحی کا ہے، کہ اگر تثلیث شروع سے تھی تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہودی لوگ اس تثلیث پر ایمان نہیں لائے؟ اب جواب پیش خدمت ہے، لیکن اس سے پہلے ایک دو باتوں کا واضح کرنا اور کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ تثلیث تو شروع میں تھی، اب بھی ہے، ایون آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ آپ کیوں نہیں ایمان لائے؟ ہاں؟ اور پھر یہودیوں کے بارے میں بات کرنا ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا کہ آپ کیوں نہیں ایمان لائے۔ لیکن چونکہ یہ بات تو ایک ایسے بال کی طرح ہے جو میں نے پھینکی ہے تاکہ آپ اس کو سوچوں کی ہٹ لگائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اسے قبول نہیں کرتے، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب ابھی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ بھائی، بات یہ ہے کہ مجھے یہ جو لفظ تثلیث ہے نا، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ لفظ اگر آپ مجھ سے چھین بھی لینا تو میرے ایمان پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سبب یہ ہے کہ یہ جو لفظ تثلیث ہے، نہ تو یہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ ہی صحائف الانبیاء میں، اور نہ ہی انجیل مقدس میں، کہ یہ جو تثلیث کا لفظ ہے نا، یہ علماء کی طرف سے ہمیں ملا۔ یہ لفظ خدا کی طرف سے گویا الہام نہیں ہوا، یہ اعلی ٹائپ کی اردو ہے، اردو ادب کے پہلو کے اعتبار سے، اگرچہ اس کی روٹس عربی زبان میں ہے، ثالث سے یہ لفظ نکلا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں۔ اگر آپ کو یہ لفظ سمجھ نہیں آتا یا اس لفظ سے کوئی الرجی ہے تو نو پرابلم،
چھوڑ دیجئے اس لفظ کو۔ اور میں نے پہلے کہا اگر مجھ سے اس لفظ کو آپ لے بھی لیں تو میری صحت پر یا کلیسیا کے صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا نیگیٹیولی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ آپ کو اس لفظ سے اس لیے روحانی طور پر انفیکشن ہو جاتا ہے، شاید یہ لفظ سخت نہیں لیجئے گا، اس لیے یہ الرجی ہو جاتی ہے اس لفظ سے، کیونکہ آپ کے مذہبی رہنماؤں نے جھوٹ پر جھوٹ بول کر ہماری مسیحی تعلیم کی بنیادیں کوشش کی کہ کھوکھلی ہو جائیں، جبکہ یہ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے آپ کو یہ تعلیم دی کہ جو عیسائی ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ مریم بھی خدا ہے، روح القدس جو جبرائیل امی ہے وہ بھی خدا ہے، اور یسوع مسیح جو عیسیٰ ہے وہ بھی خدا ہے۔ یہ باتیں آپ کے مسلمان علماء ہماری بابت کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مریم بھی خدا ہے، روح القدس جو جبرائیل فرشتہ ہے وہ بھی خدا ہے، اور حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے۔ جبکہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کون سا ایسا حوالہ ہے جس میں یہ کہا گیا جو آپ ہم پر تھوپ رہے ہیں زبردستی کہ مریم بھی خدا ہے، جبرائیل بھی خدا ہے؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اور کائے کے لیے یہ الزام ہمیں دیے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا نہ تو آپ لفظ تثلیث کو سمجھ پائیں گے اور نہ ہی جو ہماری تعلیم ہے اس کو سمجھ پائیں گے، کیونکہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں۔ یقین جانیے آپ کے کئی مذہبی رہنماؤں نے آپ کی سوچوں کے آگے ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ آپ کے پر کٹے ہوئے ہیں، آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، بھول جاتے ہیں لذت پرواز جن پرندوں کے پر نہیں ہوتے۔ اگر بحیثیت ایک طالب علم کے آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کو فتویٰ دیں گے کہ آپ کافر ہو گئے ہیں، آپ دین اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ یہ حال ہے تو تحقیق کیسے؟ ادھر دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک ہمارا اس یعنی کتاب سابقہ یا کتب سابقہ پر ایمان نہیں، اس وقت تک ہم پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ یا یہ بات کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ ورنہ تم وہ ہو ہی نہیں جو تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، اور ادھر دوسری طرف وہ رکاوٹیں بھی کھڑی کر رہے ہیں تاکہ اہل اسلام سچائی کو اور حقیقت کو جان نہ پائیں کہ کہیں ہاتھوں سے نکل نہ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف نہیں ہے۔ میرے بھائی اور میری بہن، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آزادی ہر ایک شخص کا اپنا حق ہے۔ آپ آزاد ہیں کہ خود تحقیق کریں اور دیکھیں، نہ صرف دوسروں کے ایمان کے بارے میں بلکہ اپنے ایمان کے بارے میں
کہ کن بیسز پر، بنیادوں پر وہ قائم ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ بس یوں کہ جیسے میرا ایمان ہے اور بس ایمان ہے، اور اس ایمان پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کئی لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ جی میرا اندھا ایمان ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایمان اندھا ہوتا ہے۔ ایمان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اور وہ چیزیں جو امید کی ہوئی ہوتی ہیں ان پر اعتماد، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اس لیے آپ ضرور تحقیق کیجئے اور دیکھیے کہ سچائی اور حقیقت کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تثلیث کے لفظ کو بھول جائیں، اور دوسری بات یہ کہ یہودی کیوں ایمان نہیں لاتے تھے؟ کیا تثلیث شروع سے تھی؟ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ آف کورس آپ کے سوال کے جواب میں یہ جو تثلیث لفظ نہیں تھا اور نہ ہی ہے، لیکن جو تثلیث کی تعلیم ہے وہ شروع ہی سے تھی۔ بھائی خدا کب سے ہے؟ ہاں، کب سے ہے خدا؟ کوئی ڈیٹ بتا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا، مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ یہ ٹائم پیریڈ کتنا ہے میں نہیں جانتا، یہ غور طلب باتیں ہیں۔ میں اس ٹائم فریم کی بابت نہیں جانتا کہ یہ ازل سے ابد کتنا ہے، کیونکہ میرا علم محدود ہے، میری سوچ محدود ہے، اور میں ذات الہی کے پروگرام اور منصوبے کو، جس کا جاننا میرے لیے ضروری نہیں، میں جان پاؤں گا بھی نہیں۔ یہ غور طلب بات ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک اور غلط فہمی جو پیدا کی گئی وہ ریاضی کی ہے، یعنی میتھ، حساب کی ہے، اور وہ یہ کہ عیسائی گویا یوں کہتے ہیں 1 جمع 1 جمع 1 برابر 3۔ مریم، جبرائیل، روح القدس جو ہے، آپ کی تعلیم میری نہیں، اور پھر عیسیٰ، یہ مریم بھی خدا، جبرائیل بھی خدا، عیسیٰ بھی خدا۔ گویا ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم ان 3 خداؤں کو مانتے ہیں، جس سبب سے ہم کافر ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بالکل غلط، بے بنیاد اور جھوٹی باتیں ہیں، جن کا ہم سے اور ہمارے ایمان سے دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، غور سے ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان میں کوئی سچائی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں کیوں نہ ہم کتاب مقدس کو دیکھیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ میں نے اپنے ایک مضمون میں جو تثلیث ہے ذکر کر چکا ہوں کہ تورات کی پہلی کتاب اور اس کے پہلے ہی باب میں اور اس کے پہلی 3 آیات میں تثلیث کی تعلیم موجود ہے، اور وہ یہ کہ خدا ایک ہی ہے، اس خدا میں روح بھی ہے، ورنہ تو وہ بت ہوتا نا جی۔ ہم زندہ خدا جب کہتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا خود روح ہے، اس کا جسم نہیں ہے، اور اس خدا میں بولنے کی صحیح ہے۔ کیا آپ کا ایمان ہے کہ خدا بولتا ہے؟ یقیناً آپ کا ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے کہ خدا بولتا ہے۔ خدا جب سے ہے اس وقت سے اس کا روح اس میں ہے، اس کی ہستی میں، اور اس کا کلام بولنے کی صحیح یہ بھی شروع سے اس میں ہے۔ اور جیسے خدا ہے ویسے ہی اس میں جو روح القدس ہے، اس کا روح وہ خدا ہے، اور ویسے ہی اس کا کلمہ جو اس میں شروع سے ہے وہ بھی ویسے ہی خدا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک ہی خدا میں یہ تین ہستیاں یا شخصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ تین الگ الگ، ایک خدا اور دوسرا خدا اور تیسرا خدا، نو، ہماری کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں، ذکر کر چکا ہوں تورات کی پہلی کتاب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں کیا ہوا، کلیئرلی اور واضح طور پر میں پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ کو کوئی شک نہ ہو۔ لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ آپ بتائیے میں نے کیا پڑھا؟ زمین اور آسمان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا؟ شاباش، خدا نے۔ ویری گڈ، خدا نے بنایا۔ سیکنڈ، دوسری آیت میں لکھا ہے، اور زمین ویران اور سنسان تھی، شروع کی بات ہے، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اب دیکھیے، خدا نے ابتدا میں بنایا، اور پھر آیت 2، خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، جو خدا بذات خود ہے۔ اور آیت 3، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ یعنی خدا نے کہا، آپ اس کے لیے کن فیکن کے کلمات استعمال کرتے ہیں کہ اس نے کہا ہو جا تو ہو گیا، لیکن خدا نے کہا کن فیکن، ہو جا تو ہو گیا۔ اب دیکھیے یہاں پر 3 خدا ہے، بتائیے، یا ایک ہی خدا ہے؟ آف کورس ایک ہی خدا ہے، کیونکہ پھر لکھا ہے اور خدا کی روح، اور پھر لکھا ہے خدا نے کلام کیا، یعنی بولا، خدا نے کہا۔ یہ ایک ہی بات ہے۔ خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، خدا کی روح جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا یعنی کلام کیا۔ ارے بھائی، لفظ تثلیث کو چھوڑ دیجئے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور ویسے بھی کلام پاک میں آیا ہے کہ نفسانی اور جسمانی آدمی خدا کے روح کی تہ کی باتوں کو نہیں سمجھتا۔ اگر آپ تعصب کی اینک لگائے بیٹھے رہیں گے، ہمیں کافر ہی سمجھتے رہیں گے، تو کہیں آپ کفر کے سائے تلے ساری زندگی بسر نہ کرتے رہیں اندھیرے میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نور اور اجالے میں آئیں۔
اور سچی تعلیم کو آپ اپنے لیے قبول کرنے والے ہوں۔ یہ تورات کی پہلی کتاب کی وہ پہلی 3 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ چلو انجیل پاک جو ہے یا انجیل مقدس آپ کے مطابق وہ عیسائیوں کی کتاب ہے، اور تورات نبیوں کے صحیفے، زبور یہ یہودیوں کی کتب ہیں۔ آف کورس یہ ان کے وقت تمام لوگوں کے لیے لکھی گئیں تاکہ وہ آنے والے مسیح کی بابت جانے، اور خدا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یعنی شریعت، آسمان کی بادشاہی میں داخلے کے لیے اس کی بابت جانے۔ اس کتاب کے شروع میں ہی اس تثلیث کی تعلیم واضح طور پر کھلے الفاظ میں ہمیں موجود ملتی ہے۔ میں نے تلاوت کر کے سمجھا بھی دیا، اب میں نہ مانوں تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے میرے بھائی، میرے پاس نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر شروع سے تھی یہ تثلیث کی تعلیم، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تثلیث کی تعلیم شروع سے تھی، لفظ تثلیث نہیں تھا۔ یہودیوں نے کیوں نہیں مانا؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہودی تو بہت کچھ اور نہیں مانتے۔ انہوں نے آنے والے مسیحا کو، یسوع مسیح کو، مسیح ابن مریم کو، بہت سارے یہودی ہیں جنہوں نے ابھی تک قبول نہیں کیا، اور بہت سارے یہودیوں نے قبول کر بھی لیا۔ بہت سارے ہیں جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ بہت سارے یہودی ایسے ہیں جنہوں نے خدا کے حکم کو یا احکام خداوندی کو نہیں مانا۔ شاید ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے ان کو سزا بھی دی، غیر قوموں کے حوالے کیا، اور دوسری قوموں نے ان پر چڑھائی بھی کی، اور بہت کچھ ہوتا رہا ان کے ساتھ۔ خدا اپنا جان کر چاہتا تھا کہ وہ راہ راست پہ آ جائے۔ انہوں نے اس تعلیم کو قبول نہیں کیا۔ باقی باتیں کون سی قبول کی ہیں؟ باقی بھی بہت ساری باتیں انہوں نے جوں کی توں قبول نہیں کی، اور قبول انہوں نے بھی نہیں کی، اور قبول آپ نے بھی نہیں کی۔ پھر سے کہوں گا، یہودیوں نے بھی قبول نہیں کی اور آپ نے بھی قبول نہیں کی۔ آپ ابھی تک لفظ تثلیث کے گرد گھومتے ہیں اور اسی کے لیے لڑتے مرتے اور سینگ اڑاتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ یہ تعلیم تو آپ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، بھلے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ لفظ تثلیث کو چھوڑ دیجئے، وہ بڑی اعلی پائے کی اردو ہے۔ ایک ہی لفظ اس بڑی تعلیم کو سمجھنے کے لیے جو آپ کے پلے نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بمطابق آپ کے ایمان کے کوئی اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے، جو خالق ارض و سما ہے آپ کے ایمان کے مطابق۔ یہ اللہ اور خدا کی بحث میں ابھی نہیں پڑھیے گا، شاید پھر کبھی، لیکن ابھی نہیں۔ تو آپ کے ایمان کے مطابق اللہ کوئی ہے ہستی جس نے ارض و سما کو بنایا، اور پھر آپ
रूह अल्लाह भी मानते हैं, और रूह अल्लाह ये जनाब मसीह इब्न मरियम के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और फिर कलेमतुल्लाह ये दो अल्फाज भी उनके लिए ही इस्तेमाल करते हैं, यानी रूह अल्लाह और कलेमतुल्लाह। अल्लाह, रूह अल्लाह और कलेमतुल्लाह, ये आपके यहां तालीम ऑलरेडी मौजूद है, मुझे हवाले देने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और हम जो अहले कलीसा हैं, हम जो मसीही हैं, हम इस तालीम को इसी तौर पर मानते हैं कि खुदा मौजूद था और मौजूद है। कोई माने या ना माने, खुदा की जात और हस्ती के बारे में तालीम तौरात में भी थी और है, यहूदी माने या ना माने, और यही तालीम आपके यहां भी है, आप माने या ना माने। वैसे कौन सी ज्यादातर बातें उसमें से मानते हैं कि इसको भी माने, खैर ये आपका अपना काम है कि माने या ना माने, लेकिन ये तालीम वहां भी पाई जाती है। हम इस तालीम को यूं लेते हैं कि खुदा है खालिक अर्ज़ो समा, मोहब्बत का सरे चश्मा और मंबे, सोर्स ऑफ लव, और फिर खुदा का रूह जो खुदा में था और है, और फिर खुदा का कलाम, कलमा, कुव्वते गोयाई, जिसके कहने से ये आलम बन गए, और वही कलमा वक्त आने पर गुनाहगार इंसान की बिगड़ी बनाने के लिए जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आ गया। जनाब मसीह वही है जिनकी बाबत हम बात कर रहे हैं। लिहाजा खुदा का रूह और फिर खुदा का कलमा, ये तीनों एक ही हस्ती है, ज़ाते इलाही, उसमें ये बाकी दोनों भी पाए जाते हैं। ये तीन अलग अलग खुदा नहीं है, ये एक ही शख्सियत है जिसमें उसका रूह और जिसमें उसका कलमा है। अब बात इख्तिताम पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर यहूदी नहीं मानते तो छोड़ो भाई, आप तो मान लें, लेकिन वो वाली नहीं जो आपके यहां तालीम है। अभी जो बात मैंने समझाई, मेरे ख्याल में अब तो ये ऐसे है जैसे घोल कर पिलाना, और अब तो ये बात समझ आ ही जानी चाहिए। और इसके अलावा अगर और भी कई बातें हैं जो आप समझना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ साथ रहिए और हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, और आपका मन और आपका जहन और ज्यादा रोशन होगा। और वो प्रोग्राम यही है कि मैं मसीही क्यों हूं।